کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں، ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔